اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آج کے مختصر سے وقت کے اندر بڑا ہی آزمودہ وظیفہ، بڑی سے بڑی اچانک مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی بھی طرح کی ایسی پریشانی جو انسان کی نیندوں کو حرام کر دے، گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر دے، آج کے وظیفے کے اندر اللہ خالق کائنات کے پاک کلام کی برکت سے، اس کی مدد سے انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ خالق کائنات ہر مشکل کے اندر آسانی پیدا فرمائے گا۔ بڑا ہی پیارا قرآنی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے اندر آپ کو منہ کے اندر مرچیں رکھ کر دوپہر کے وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کے اندر آپ کو ایک چلا مار کر اور چھری کا منہ باہر رکھ کر بیٹھ کے اس کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بڑے ہی سادہ سے انداز کے اندر یہ وظیفہ ہوگا اور ایک دن کے اندر ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مختصر سا وقت ایک دن کے اندر ہی دینا ہے، اور اللہ خالق کائنات کے پاک کلام کی برکت سے رب العالمین اس کی برکت سے تمام مصیبتوں پریشانیوں سے انشاءاللہ عز و جل ایک ہی دن کے اندر آپ نتیجہ دیکھیں گے کہ رب العالمین اسی پریشانی کا ایسا مسئلہ آسان فرمائے گا، غیبی مدد فرمائے گا کہ انسان خود حیران اور دنگ رہ جائے گا کہ رب العالمین نے کس طرح سے میرا سبب بنا دیا ہے، کس طرح سے اللہ خالق کائنات نے میری مشکل کو آسان فرما دیا ہے۔ تو بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، اور ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ، اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیں تاکہ ہمیں قرآن پاک کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سورت 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی 20 آیات بینات ہیں۔ مکہ المکرمہ میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی آخری آیہ مبارکہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور مکہ المکرمہ کے جو ابتدائی حالات تھے جب پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ ابتدائی سالوں کے اندر نازل ہوئی، اور یہ سورت اترنے کے لحاظ سے، نزول کے اعتبار سے یہ 3رے نمبر پر سورت ہے، اور با اعتبار تلاوت کے اعتبار سے یہ 73ویں نمبر پر 73 پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کو اس سورہ مبارکہ سے، اس کے لفظ سے آپ کو خطاب بھی فرمایا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سورۃ المزمل شریف ہے، جس کے شروع میں ہی اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، پیارے نبی علیہ السلام کو یہ خطاب عطا فرمایا۔ تو یہ سورہ مبارکہ دن میں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جس قدر توجہ کے ساتھ سنیں گے، جس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اللہ خالق کائنات سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو سورہ مزمل شریف ایک دن کے اندر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کس طرح 41 مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ 5 وقت کے اندر جو ہے 41 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ فجر کی نماز کے بعد 8 مرتبہ، اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 8 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 8 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 8 مرتبہ، یہ 32 مرتبہ ہوگی۔ 4 نمازوں کے ساتھ 8 مرتبہ پڑھی تو یہ 32 مرتبہ ہو گئی، 32 مرتبہ۔ تو اب جو ہے، جو آخری نماز ہے، نماز عشاء کی نماز ادا کر کے، نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ آج ہم نے وظیفوں پہ کام رکھا ہوا ہے، گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں، شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی نمازیں کام نہیں آ رہی، کوئی بے برکتی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ خالق کائنات بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔
بہر کیف عشاء کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 9 مرتبہ، فجر، ظہر، عصر میں، مغرب میں 8 مرتبہ، یہ 32 بار ہو گئی، اور 9 مرتبہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ پورے دن میں یہ 41 مرتبہ ہو جائے گی، اور جب 41 مرتبہ ہو جائے پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دل حب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کے آداب ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر مانگے کہ اے باری تعالیٰ تو ہی مشکلوں کو حل فرمانے والا ہے، اے باری تعالیٰ تو ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اے میرے خالق کے مالک ارض و سما، اپنے اس پاک کلام کی برکت سے میری جو حاجت ہے اس حاجت کا، اس پریشانی کا، اس مصیبت کا نام لینا ہے، اس حاجت کا نام لینا ہے، جو چیز چاہیے اے باری تعالیٰ وہ عطا فرما دے، یا جس مصیبت کو دور کرنا ہے اس کا نام لینا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ خالق کائنات کس طرح سے اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اللہ خالق کائنات نے کتنی ہی جلدی، اتنی بڑی مصیبت تھی جو پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی، رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کو دور فرما دے گا، ختم فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی جو ہے قسط کے اندر، ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کے حوالے سے بیان کریں گے، اس کا طریقہ اچھے طریقے سے بیان کریں گے کہ استخارہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔